جی ناظرین، ریڈیو کے حوالے بات کی جائے تو جیسے کہ اسٹرگل جو بڑوں کی تھی اسی طرح اب بچوں کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے، اب یوتھ نسل بھی چل رہی ہے. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں تنویر سلیم صاحب، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جو ریڈیو کی بنیاد تھی فیصل آباد کے اندر، اس کے بارے میں بات کی. ریڈیو پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی بن گیا تھا، اسی لمحے بن گیا تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان. تو اس کے بعد یہ تھا کہ فیصل آباد میں ریڈیو اسٹیشن نہیں تھا. ہمیں قریب ترین جو ریڈیو اسٹیشن تھا وہ لاہور تھا، ریڈیو پاکستان لاہور. تو ہمارے یہاں کے جو شعراء تھے، ادیب تھے، فنکار تھے، گلوکار تھے، ان کو کم از کم بھی لاہور جانا پڑتا تھا. تو یہاں کے لوگوں کی یہ بڑی آرزو تھی، بڑی خواہش تھی کہ فیصل آباد میں بھی ریڈیو اسٹیشن بنایا جائے. مجھے یاد ہے کہ 1972 میں میرے والد صاحب سلیم بیتاب، ڈاکٹر ریاض مجید اور پروفیسر ارشاد احمد، یہ تین لوگ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملے اور انہیں یہ درخواست کی کہ فیصل آباد میں ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جائے. تو انہوں نے اس وقت کے وزیر اطلاعات مولانا کوثر نیازی صاحب کو اسی وقت احکامات دیے کہ جی فیصل آباد میں جتنی جلد ممکن ہو سکے ریڈیو اسٹیشن بنایا جائے. لیکن ان کے دور میں یہ نہیں بن سکا. اس کے بعد پھر مارشاء اللہ دور آ گیا تو فیصل آباد کا ہی ایک سپوت لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان سیکٹری اطلاعات بن گیا. تو انہوں نے یہ مہربانی کی کہ فیصل آباد میں ریڈیو اسٹیشن کے قیام کے لیے کوششیں کیں اور ان کے نتیجے میں فیصل آباد میں یہ ریڈیو پاکستان فیصل آباد ڈی گراؤنڈ میں قائم ہوا. یہاں پہ کوآپ سٹور ہوتا تھا اس بلڈنگ میں. تو اس بلڈنگ کو عارضی طور پہ تھوڑی سی ترامیم کرنے کے بعد، امینڈمنٹ کرنے کے بعد ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے طور پہ اس کو ڈیولپ کیا گیا. تو محمد اکرم چودھری صاحب جو تھے وہ اس کے پہلے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. تو میرے ان سے تب سے تعلق تھے جب وہ لاہور میں پروگرام مینیجر ہوتے تھے. تو جب وہ فیصل آباد آئے ہیں تو پھر ڈے فرسٹ سے ان کے ساتھ تعلقات بن گئے، رابطہ رہا. تو تب سے میں ریڈیو فیصل آباد کے ساتھ منسلک ہوں. اس طرح ریڈیو فیصل آباد کا قیام عمل میں آیا. تنویر صاحب سر یہ بتائیے گا، آج تو 41ویں سالگرہ تھی، جو بیتے وقت تھے وہ ان لوگوں کو آپ نے وہ چیزیں، وہ لوگ، وہ جو خواہش تھی ہماری، آپ کی جوانی جیسے اب ہماری آئی تو وہ چیزیں مس کی ہے، اب ان کی یادوں میں سالگرہ بھی منائی گئی ہے. ریڈیو کے حوالے میں یہ بتائیے گا مجھے مین فوکس، جس میں ادب و تہذیب اور تعلیم، یہ ابھی بھی وہ قائم ہے یا اس میں ابھی بھی جو یوتھ نسل اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ایسا ہے جی کہ ریڈیو پاکستان اپنے دور میں ایک بہت بڑی اکیڈمی تھی، تربیتی ادارہ تھا. یہاں پہ لوگوں کو جو بولنے والے تھے ان کو صحیح تلفظ کی ادائیگی سکھائی جاتی تھی، لہجہ سکھایا جاتا تھا، لکھنے والوں کی املا درست کی جاتی تھی، ان کو صحیح انداز میں اسپوکن لکھنا سکھایا جاتا تھا. تو اگر آپ کوئی بھی پاکستان کا بڑے سے بڑا آرٹسٹ اٹھا لیں، وہ ٹی وی کا ہو، اس کی تربیت ریڈیو سے ہوئی ہے. وہ فلم کا ہو، اس کی تربیت ریڈیو پاکستان نے کی ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ کہے گا جی میری جو تربیت ہے، جو مجھے ڈائلاگ ادا کرنا سکھائے ہیں، وہ مجھے ریڈیو پاکستان نے سکھائے ہیں. تو ریڈیو پاکستان میں بڑے بڑے نام تھے جو زبان و بیان پہ جن کی پوری قدرت تھی، وہ بہت کچھ سکھاتے تھے. تو میں نے بھی جب یہ ریڈیو کو شروع کیا یہاں پہ، تو سب سے پہلے میں نے براڈ کاسٹر کے طور پہ شروع کیا، ایز اناؤنسر، ایز کمپیئر. تو مجھے یہاں پہ جو میرے سینئرز تھے ان میں اعجاز وقار اللہ شاری صاحب تھے، نیر جمال تھیں اور آسن ظہیر تھے. انہوں نے بہت کچھ سکھایا. اور میں نے سب سے زیادہ جو سیکھا وہ مساق حسین زیدی صاحب سے سیکھا. مساق حسین زیدی صاحب جو تھے وہ رائٹر بھی تھے، وہ براڈ کاسٹر بھی تھے، اور وہ ان کے اندر ایک جنون تھا تخلیق کا. تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اس کے بعد پھر میں نے ایز رائٹر ریڈیو کے لیے اپنے کام بڑھانا شروع کیا. تو ریڈیو کے تقریباً تمام شعبوں کے لیے میں نے لکھا. اس میں جو ڈاکومنٹری تھی، اس میں کرنٹ افیئر کے اسکرپٹ تھے، اس میں فیچر تھا، پھر ڈرامہ تھا. یعنی کوئی ایسی صنف نہیں ہے جو میں نے اس ریڈیو کے لیے جو نہ لکھا ہو. تو مجھے بیسٹ ڈرامہ رائٹر کا 2007 میں ایوارڈ بھی دیا گیا.
اور پچھلے سال 2022 میں ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈ جو ہوئے ہیں ریڈیو کے، اس میں بھی مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا ایز رائٹر. تو یہ میرے لیے اور اس اسٹیشن کے لیے بڑے آنر کی بات ہے، اس شہر کے لیے بڑے آنر کی بات ہے. تو لیکن یہ سارا کچھ سیکھا میں نے یہیں سے ہے. اس سے ریڈیو سے پہلے بھی میں کالم لکھتا تھا، اخبار میں مضامین لکھتا تھا، تقریر کرتا تھا، لیکن جو ریڈیو پہ آ کے میں نے سیکھا ہے، یہاں آ کے مجھے مائک پہ بہترین بولنا سکھایا گیا. ڈراموں میں ڈائلاگ کیسے ادا کرنے ہیں، فیچر میں ڈائلاگ کیسے بولنے ہیں، یہ میں نے یہاں سے سیکھا. اس کے بعد لکھنے میں جتنا کچھ بھی سیکھا، وہ ڈاکومنٹری تھی، وہ کرنٹ افیئر تھا، وہ فیچر تھا، وہ ڈرامہ تھا، سب کچھ یہیں سے سیکھا. جی تنویر صاحب، یہ وہ آج تو پھر 41ویں ریڈیو کے حوالے سے سالگرہ بھی تھی. ایک وہ آزادی کا دن سمجھ لیں یا پھر وہ ایک ہلا گلا دیکھ لیں، آپ سارے یہاں پہ اکٹھے تھے، ان کے بارے میں تھوڑی سی وہ بات. دیکھیے جی، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے. میرے لیے تو کل کی بات ہے کہ 15 دسمبر 1982 ریڈیو کی تھی. سب آپ کے رہنے والے ابھی بھی کلیگ کہہ رہے ہیں ابھی جوان ہی ہیں آپ. بس یہ دیکھ لیں، دل ابھی بھی جوان ہے. جب یہاں آتے ہیں نا تو جوان ہو جاتا ہے. تو دیکھا میں نے کہ یہ تقریب ہو رہی ہے، ریڈیو شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں تو کل کی باتیں لگتی ہیں. اور آج میں ادھر آیا ہوں تو سب لوگوں سے ملے ہیں تو بہت خوشی ہوئی ہے. تو باقی یہ جو آپ نے پوچھا ہے، ابھی بھی سکھانے کا مرحلہ جاری ہے. ابھی بھی جو نئے لوگ یہاں آتے ہیں وہ یہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہاں آج بھی جو سینئر ہیں وہ جونیئر کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. اور یہاں سے سیکھنے والے آپ دیکھ لیں کہ ریڈیو پاکستان کے سیکھے ہوئے ہی آج سارے پرائیویٹ چینل چلا رہے ہیں. جتنے پرائیویٹ چینلز آپ کے چل رہے ہیں، وہ ٹی وی کے ہوں، وہ ریڈیو کے ہوں، ایف ایم کے ہوں، وہاں پہ آپ کو ریڈیو پاکستان کے لوگ ملیں گے اور استاد ملیں گے. جتنے لوگ ملیں گے وہاں آپ کو سینئر ملیں گے، استاد ملیں گے، وہ یہاں سے سیکھ کے گئے ہوئے ہیں. کسی سے پوچھ لیں، وہ کہے گا میں ریڈیو پاکستان سے سیکھ کے آیا ہوں. تو بھائی یہ بہت بڑا سکھانے کا ادارہ ہے. لیکن میں آج آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان اسے آج نظر انداز کر رہی ہے. نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے جو پچھلی حکومت ہے اس نے تو اس کو بند کرنے کی انتہائی سنجیدہ کوششیں کی، جو کہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہیں. ہم تب بھی مذمت کرتے رہے ہیں، آج بھی مذمت کرتے ہیں ایسی باتوں کو. ریڈیو پاکستان ہمارا ایک قومی اثاثہ ہے، اس کو ہر صورت برقرار رہنا ہے. جب تک پاکستان ہے تب تک ریڈیو پاکستان کو رہنا ہے. تو یہ اس کے لیے موجودہ گورنمنٹ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ریڈیو پاکستان پہ توجہ دیں، اور اس کا جو جتنا بھی ان کے ہے، ان کے معاملات مسائل ہیں، خاص طور پہ معاشی مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے. ان کو جو سٹاف ضروری چاہیے آئی ٹی کا، دوسرے شعبوں کا، وہ ان کو مہیا کیا جائے، تاکہ ریڈیو پاکستان اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ قوم کی خدمت جیسے پچھلے 75 سال سے کرتا آ رہا ہے، آگے بھی ریڈیو پاکستان ایسے ہی خدمت کرتا چلا جائے. تو یہ تو جو حکومت ہی کر سکتی ہے. یہ حکومت سے ہم درخواست آپ کے توسط سے کر رہے ہیں کہ جناب اس ادارے کو بچائیے. یہ ادارہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. اور باقی چیزیں آپ چھوڑیں، جب خدمات کی بات ہوتی ہے تو ریڈیو پاکستان کی صرف جنگوں میں اتنی خدمات ہیں کہ ریڈیو پاکستان آج ہمارا قومی اثاثہ ہے. 1965 کی جنگ میں، 1971 کی جنگ میں، جنگ سے وہ میں تھوڑی معذرت چاہوں گا، وہ جنگیں جب ہوئی تھی تو نور جہاں کا بڑا کریکٹر تھا، بڑا کردار تھا اس دور میں. صرف نور جہاں کا کریکٹر نہیں تھا، بلکہ اس میں جتنے بھی ہمارے گانے والے، ہمارے میوزیشین، ہمارے موسیقار، ہمارے پروڈیوسر، سب نے بلا معاوضہ کام کیا، دن رات کام کیا، اور برستے بمبوں میں کام کیا. بم برس رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، بند ہے، بجلی بند ہے، بلیک آؤٹ ہوئی ہے، اور ہمارے لوگ ریڈیو بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، گانے ریکارڈ کر رہے ہیں، ملی نغمے ریکارڈ کر رہے ہیں. اس جنگ یہ ریڈیو پاکستان نے جنگ فوج کے شانہ بشانہ، قوم کے شانہ بشانہ جنگ لڑی تھی. تو ریڈیو پاکستان کی خدمات کو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا، فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں مقتدر حلقوں سے کہ ریڈیو پاکستان کی حالت پہ توجہ دیں اور اس کو بچانے کی کوشش کریں، اور اس کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں. سر تھینک یو، بہت شکریہ.